جس وقت وحی کی روشنی نہیں تھی، قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں تھی، لوگ تعلیمات نبویہ سے بہرہ ور نہیں تھے، پھر وہ لوگ اپنے عقل کے زور پہ مختلف قسم کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور جب عقل کے زور پہ چلنے لگے تو مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، کسی قسم کی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بیمار ہوا ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے، اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، اس لیے نہ اس کے قریب بیٹھتے تھے، نہ اس کا جھوٹا کھاتے تھے، نہ اس کے استعمال شدہ برتن استعمال کرتے تھے۔ جب وحی کی روشنی آئی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ نظریے کی تردید فرما دی۔ لا عدویٰ، بیماریوں میں کوئی تعدیہ نہیں ہوا کرتا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی، بیماری جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کو لگتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے وحی کی تعلیمات کی روشنی میں اس نظریے کی تردید فرمائی ہے، اور ان کو حکم دیا کہ دیکھو بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی تیمارداری کیا کرو، ان کی دلجوئی کیا کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، جو زمانہ جاہلیت کا نظریہ تھا وہی نظریہ آج ہمارے زمانے میں پھر دوبارہ عود کر کے آ گیا کہ اب یہ کہا جاتا ہے جی یہ نزلہ ہے، اس کو زکام ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے استعمال شدہ برتن استعمال نہ کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، تمہیں بھی نزلہ لگ جائے گا، تمہیں بھی زکام لگ جائے گا، یہ بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے وحی کی تعلیمات کی روشنی میں فرما دیا لا عدویٰ، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی۔ تعدیہ والا نظریہ یہ قرآن و سنت کا نظریہ نہیں، یہ وحی کی روشنی کی صورت میں بنایا گیا نظریہ نہیں، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اسی طرح جب وحی کی روشنی نہیں تھی اور انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلے کیے، تو انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی کر لیا کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا سفر کامیاب رہے گا یا ناکام ہوگا، ہمیں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ ہمارے لیے نفع لائے گا یا نقصان کا پہلو سامنے آئے گا۔ اپنے طور پر انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا، جانے سے پہلے ہوا میں پرندہ چھوڑتے تھے، وہ دائیں طرف کو اڑ جاتا، وہ کہتے کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا، بائیں طرف کو اڑ جاتا، واپس آ جاتے کہ اس سفر میں خیر نہیں ہے۔ یا بسا اوقات وہ ہرن چھوڑتے تھے، اگر وہ دوڑتے ہوئے دائیں طرف کو مڑ گیا وہ کہتے تھے سفر کامیاب ہوگا، بائیں طرف کو مڑ گیا کہتے تھے سفر ناکام ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارہ، یہ پرندوں اور جانوروں کے چھوڑنے کے ساتھ تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نفع نقصان جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ جو تم نے بنا لیا کہ پرندہ دائیں طرف کو جائے گا نفع لے کے آئے گا، بائیں طرف کو جائے گا نقصان کا باعث بنے گا، یہ جہالت کا نظریہ ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ بنایا گیا نظریہ ہے، وحی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اس کی تردید فرمائی ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، جہاں اور بہت ساری خرابیاں، گناہ اور مفاسد ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے آج یہی نیک شگونی اور بد شگونی پرندوں اور جانوروں سے لینے کے لیے ہم نے بھی مختلف قسم کے نظریات گھڑ لیے ہیں، جو سارے کے سارے توہمات پر مبنی ہیں، ان کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ شریعت سے کوئی تعلق، نہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق،
نہ وحی الہی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مختلف قسم کے جانوروں سے مختلف قسم کی نیک شگونیاں اور بدشگونیاں لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی چھت پہ کوا آ کے بیٹھ جائے اور وہ بولنا شروع کرے تو ہم کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے، مہمان کو کوے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ایک پرندے کے ساتھ اس قسم کا توہم ہم نے وابستہ کر لیا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے یہ ہیں، ایک آدمی پریشانیوں کا مارا ہوا، مصیبتوں کا مارا ہوا، تکلیفوں میں گھرا ہوا، مایوسی کی زندگی گزارنے والا، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے سڑک کے کنارے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پنجرے میں طوطا رکھا ہوا ہے، کچھ مخصوص قسم کی پرچیاں بھی ساتھ رکھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہوتے ہیں، آؤ اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، 4 پیسے بھی دیتے ہیں، جی ہمیں ہماری قسمت کا حال بتاؤ۔ اب وہ طوطا جو ہے اس کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے، اب وہ مخصوص چال چلتا ہوا وہ پرچیوں میں سے ایک پرچی نکالتا ہے، اور وہ پرچیاں وہ ہوتی ہیں جن پر غیب کی طرف سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس آدمی نے خود اپنے طور پر تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ تحریر جو ہے لکھ کے رکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ طوطا اٹھاتا ہے، اس کو جا کے دیتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ خود ساختہ تحریر جو اس نے بنائی ہے وہ ہماری قسمت کا حال بن جاتا ہے، وہ ہماری تقدیر بنا دی جاتی ہے۔ وہ ہمیں پڑھ کے سناتا ہے، ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ پرندوں سے نیک شگونی اور بد شگونی آج کے اس معاشرے کے اندر بھی لی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے توہمات ہمارے معاشرے کے اندر آئے تھے۔ بہت دفعہ سننے میں آیا ہے کہ یہ کتا جو ہے یہ رونے جیسی آواز نکالتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں آفات آنے والی ہیں، مصائب آنے والے ہیں، تکلیفیں آنے والی ہیں، اپنے طور پر توہمات کے ساتھ اس قسم کے مسئلے بنائے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کے اقوال میں کہ اس طرح کرنے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں ایک عام مسئلہ ہوتا ہے، جی مرغی نے اذان دی ہے، مرغا تو عام طور پر اذان دیتا ہی ہے، جی مرغی نے اذان دی ہے، اور لوگ توہمات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، جی مرغی کا اذان دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھی شگون نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، جی ہماری مرغی نے اذان دے دی، ہم کیا کریں؟ اور مولوی صاحب بھی آگے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ نفسیات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جی یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، ان کے ڈر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، جلدی کرو، اس کو ذبح کرو، میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ مرغی جو تیرے گھر میں ہے وہ تیرے لیے آفات اور مصائب کا اور تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے، مولوی کے پیٹ میں جا رہی ہے، لیکن مولوی کے لیے کوئی آفات کا ذریعہ نہیں بن۔ خود ہی سوچ لینا چاہیے نا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے نظریات ہیں۔ اب گھروں کے اندر عام طور پر سفر کے لیے نکلنے لگتے ہیں، جی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، اب سفر آسان نہیں ہوگا، کالا کتا راستہ کاٹ گیا ہے، اب اس میں ہمیں خیر نہیں ہوگی۔ صبح صبح کام کے لیے نکلیے، کوئی کالے رنگ کا انسان سامنے آ جائے، تو میرے متھے لگ گیا، آج تو میرا سارا دن ہی بیکار جائے۔ توہمات ہیں۔ دکانداروں کی عادت ہوتی ہے، صبح صبح ادھار لینے کے لیے آ گیا ہے، سارا دن ادھار چلے گا۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ وحی سے دور ہوئے، عقل کی بنیاد پہ چلے، اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو۔ آپ نے عام طور پر اپنے گھروں میں سنا ہوگا، جی شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا، جھاڑو نہیں لگانا، شام کو صفائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ شام کو روزی گھر آ رہی ہوتی اور تم نکال رہے ہوتے۔ او بھائی جھاڑو کے ساتھ روزی کو کون باہر نکالتا ہے؟ وہ گند جو پڑا ہوا ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جھاڑو نہیں لگانی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، کسی کتاب کے اندر؟ آج تو پڑھا لکھا دور ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، معاشرہ ہے، جدید دور ہے، اور نیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، کتابوں کی فراوانی ہے، مسائل بتانے والے، کسی ایک سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کوئی اس کی حقیقت کوئی ہمیں سامنے نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ ہر گھر کے اندر یہ بات ہے۔ اور پہلے یہ بات عورتوں میں ہوتی تھی، اب مرد جو ہیں اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے کہ شام کو جھاڑو نہیں لگانا ہے گھر میں، اور کتنے قسم کے توہمات۔ تو جب وحی سے دور ہوئے، قرآن و سنت سے دور ہوئے، اور تعلیمات نبویہ سے دور ہوئے،
اور اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلے کرنے لگے تو پھر انسان اس قسم کے توہمات میں پڑتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، بہترین عالی شان عمدہ کوٹھی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی جاتی ہے، جی اس پہ نظر نہیں لگے گی۔ بہترین عالی شان لاکھوں کروڑوں کی گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے جو ہے ٹوٹی سی پرانی سی جوتی لٹکا دیتے ہیں کہ جی یہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں کہاں سے لی ہیں ہم نے؟ میرے عزیز دوستو، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، وحی کی روشنی کی صورت میں جب ہم چلیں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلیں گے، ان توہمات کا علاج ہو جائے گا۔ بیماریوں میں کوئی تعدیہ نہیں، پرندوں کے آنے جانے، اڑنے بیٹھنے بولنے کے ساتھ، راستہ کاٹنے کے ساتھ کسی قسم کی اچھی اور بری شگون نہیں لی جا سکتی ہے۔ کوئی نیک اور بد فعل پرندوں سے متعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بات بھی چلتی ہے، روڈوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہماری قسمت کا حال معلوم کر کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے یہ تیری قسمت کا حال یہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سلیٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں کچھ لکھتے ہیں، لکیریں لگاتے ہیں اور پھر آسمان میں غور کرتے ہیں، جی علم نجوم یہ کہتا ہے، علم جفر یہ کہتا ہے، علم رمل کہتا ہے، تیری تقدیر یوں ہے، تیرے ساتھ یہ ہونے والے۔ ایک ہے علم، سیکھنا کہ ستاروں کا علم کیا ہے، ستاروں کی چال کیا ہے، ان کے آنے کے ساتھ کیا حالات ہیں، جانے کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ ایک ہے علم کی حد تک کسی چیز کو سیکھنا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے کہ اس علم کی بنیاد پہ اپنی تقدیر اور قسمت کے فیصلے لکھنا اور سمجھنا کہ ان کا میری قسمت کے ساتھ تعلق ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کسی کو ہاتھ دکھایا، اس نے تمہاری قسمت کا حال تمہیں بتایا اور تم نے اس پر یقین کر لیا، تمہاری 40 دن کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، قابل قبول نہیں۔ لا طیارہ، فرمایا پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کسی قسم کی اچھی اور بری شگون متعلق نہیں ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کا ایک نظریہ تھا، الو کو وہ منحوس سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جس جگہ پہ الو آگے بیٹھ جائے آبادیاں ویرانیوں میں بدل جاتی ہیں، بربادی آ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہامہ، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، سارے پرندے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، کسی کی ذات میں ذاتی طور پر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا لا ہامہ، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، جو مقتول ہو گیا ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ ہوا میں گردش کرتا رہتا ہے اور العطش العطش، پیاس پیاس پکارتا رہتا ہے، اور جب تک اس قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے، اس مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اس وقت تک وہ یوں ہی سرگرداں پھرتا رہتا ہے، اس کی روح کو سکون نہیں ملتا ہے۔ جب قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے پھر اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور اس کی روح کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہامہ، یہ جاہلیت کا نظریہ ہے، یہ وحی سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ تم نے اس قسم کا نظریہ بنا لیا جس کی بنیاد پر پھر آگے انتقام کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مقتول کے سر سے کوئی پرندہ نہیں نکلتا ہے، کوئی اس کی اس قسم کی آواز نہیں ہوتی ہے، یہ جہالت کا نظریہ ہے، قرآن و سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے بھی مردوں کے ساتھ کتنے قسم کے توہمات وابستہ کر لیے ہیں۔ ایک میت ہو جائے اور گھر میں جس جگہ پر اسے غسل دیا جائے، ہمارا یہاں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جہاں میت کو غسل دیا گیا ہے وہاں 40 دن تک چراغ جلانا ہے۔ پتہ نہیں کیوں جلانا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں، برادریوں میں یہ رواج ہے کہ ہم نے وہاں پر چراغ جلانا ہے۔ اسی طرح میت کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد نظریہ یہ ہوتا ہے جی شام کو دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو اور بالکل جو ہے اپنے گھر کو کھول کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر جب بیٹھیں گے تو پھر جو ہے روح شام کے وقت گھر میں آتی ہے،
باقاعدہ طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ گندم بچھا دیتے ہیں اور ریت بچھا دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، پردے ایک طرف کر دیتے ہیں، جی روح شام کو گھر آتی ہے اور گھر کا چکر لگا کے جاتی ہے۔ بھئی جب روح قبض ہو گئی یا وہ علیین میں پہنچ گئی یا سجین میں پہنچ گئی، اب وہ دوبارہ بار بار ہمارے گھروں میں کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ اسی طرح کے اور مختلف قسم کے نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع کر دیں، وحی کے تابع کر دیں۔ جب وحی کے تابع کریں گے، وہی ہمیں پوری صحیح روشنی فراہم کرے گی۔